بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ سیشن سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے کہ کس طرح سے ظالموں نے، غداروں نے، مکاروں نے، بے وفاؤں نے حضرت سیدنا حسین ابن علی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور امت کے رہبر، رہنما، مقتدا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دغابازی کے ساتھ 12,500 خطوط لکھ کر اپنی طرف بلایا اور بلا کر کس انداز میں وہاں پر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ہم اس قصے کو ابتدا سے لیں گے اور اجمالی طور پر تھوڑا سا اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے جو اس کا ایک صحیح رخ ہے، حقیقت ہے۔ چونکہ کربلا کے عنوان پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ کربلا کے واقعہ کے 100 سال بعد لکھی گئی، اور اس کتاب کو لکھنے والا ابو محنف تھا، اور یہ پکا ٹھکا رافضی تھا، اور اس نے جس انداز میں اس قصے کو لکھا ہے وہی روافظ بھی آگے بیان کرتے چلے گئے، چونکہ ان کا تو ایک پروپیگنڈا اور سازش یہی تھی، انہوں نے تو کرنا تھا، لیکن ہمارے مسلمان سادہ لوگ سنی وہ بھی اسی ابو محنف کی روایات کو لے کر، اسی کی کہانیوں کو لے کر امت کو سنا کر، اور امت کے ساتھ ایک جو مذاق کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے واقعات اس میں ٹھونس کر ایک حقیقی واقعے کو اس کو پس پش ڈال کر ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جس کا شریعت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو ابتدا میں دیتا چلا جاؤں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خاندان نبوت کی بیٹیوں نے سروں سے پردے اتار کے پھینک دیے اور وہ گریبان چاک کرتی ہوئی سیدنا حسین اور خاندان نبوت کی شہادت پر باہر نکل آئی۔ یہ شریعت کے ساتھ یہ روایت مطابقت نہیں کھاتی۔ آج بھی کوئی غیرت مند ماں، بیٹی، بہن وہ اپنے سارے خاندان کے لٹ جانے پر بھی اس طرح سے گریبان چاک کر کے اس انداز میں بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلے گی۔ اگر اس کی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقتاً تو اس وقت فلسطین میں دیکھ لیجئے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں برقعوں میں لپٹی ہوئی، چادروں میں لپٹی ہوئی اپنے بچوں پر وہاں پہ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، لیکن وہ سروں سے دوپٹے نہیں نوچتی، وہ اپنے گریبانوں سے کپڑوں کو نہیں پھاڑتی۔ یہ اس بات کی کھلی روشن دلیل ہے کہ وہ خاندان نبوت جس نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہو، وہ کس انداز میں بے پردگی کو اختیار کر سکتا ہے، یا صبر کے پیمانے کو چھوڑ کر وہ بے صبری کی طرف جا کر اپنے سروں سے چادریں ہٹا سکتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابو محنف نے اس انداز میں مسلمانوں کو اور اہل بیت کی توہین کرنے کی اس واقعے میں کوشش کی ہے۔ اب اس واقعے کا آغاز کربلا ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آپ کو بہت پیچھے چلنا پڑے گا۔ اس پیچھے جانے کے لیے یہ غداروں کو، مکاروں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ سیدنا حضرت عثمان خلیفہ سوئم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں ان لوگوں نے وہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کیا، اور ان کا نام استعمال کرنے کے بعد ان لوگوں نے آ کر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چڑھائی کی، 40 دن تک گھر کا محاصرہ رکھا۔ اس دوران جب ان کو پتہ تھا کہ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد وہ مدینہ سے مکہ کی طرف حج کی جانب رواں دواں ہے، وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان سازشیوں نے، ان ظالموں نے حضرت سیدنا عثمان خلیفہ وقت جو تھے ان کے گھر پر آ کے چڑھائی کی اور 40 دن تک محاصرہ رکھا، اور 40 دن کے بعد انہوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذو الحجہ کی تاریخ میں شہید کر دیا۔ اس وقت سیدنا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اور شہادت سے پہلے ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ان سے معزولی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ تم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم خلافت کا جو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن تم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان ظالموں نے، ان خارجیوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کیا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنا دیا گیا، اور مسلمان اس بات پر مجتمع ہو گئے۔
اب آگے چلتا ہے واقعہ، تو سیدنا حضرت عثمان کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں موجود تھے تو ایک افواہ اڑی تھی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی کہ جب تک ہم حضرت سیدنا عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس پر بیعت ہو چکی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ نے بھی خون عثمان کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی خون عثمان کا مطالبہ کیا اور اس وقت تک بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک سیدنا حضرت عثمان کا قصاص نہ لے لیا جائے۔ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ اس وقت شام کے گورنر تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور پھر اس سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف تمام ادوار میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم عہدوں پر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نے ان پر خلفائے راشدین نے اعتماد اور اطمینان کیا۔ نہ صرف خلفائے راشدین بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پرسنل سیکریٹری بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو سیدنا معاویہ اس کو بھی لکھا کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو خطوط روانہ کیا کرتے تھے بادشاہوں کو، وہ خطوط بھی حضرت سیدنا معاویہ لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر خلفائے راشدین بھی ان پر اطمینان اور اعتماد کرتے ہوئے ان کو مختلف عہدوں پر اور مختلف اہم ذمہ داریوں پر ان کو رکھا اپنے ساتھ۔ تو پھر جب یہی معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پہنچتا ہے تو یہاں پر حضرت معاویہ سیدنا عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ ساری سچویشن اس قسم کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اہم جو سپورٹ حاصل تھی وہ انہی خوارج کی جانب سے تھی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ پہلے میں اپنی حکومت کو مضبوط کر لوں، حکومت مضبوط ہو جائے گی، ان خوارج کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ لوگ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی حکومت مضبوط ہوگی تو یہ بھی ساتھ ساتھ مضبوط ہو جائیں گے، ان کا پہلے کلا کما کیا جائے، یا آپ ان کو میرے حوالے کریں کیونکہ یہ سیدنا عثمان کے خون اور سیدنا عثمان کی جان کو لینے والے یہ لوگ ہیں، پہلے ان سے بدلہ لیا جائے گا، پھر میں آپ کی بیعت بھی کروں گا اور ہم آگے مل کر حکومت کو، خلافت کو چلائیں گے۔ چنانچہ یہ کوئی بات نہ بن سکی، دونوں حضرات کا اپنی اپنی جگہ پر اجتہاد تھا۔ معاملہ صرف یہاں پہ تھا، سیدنا معاویہ حضرت علی کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کی خلافت کو مانتا ہوں، لیکن بیعت اس وقت ہوگی جب آپ ان کے خون کا بدلہ سیدنا عثمان کا لے لیں گے۔ تو حضرت علی کا اپنی جگہ کہنا بجا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر لے لیں گے۔ یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، اس پر روافظ نے، خوارج نے، وہ جو درمیان میں تھے، انہوں نے اس طرح سے سازش بنی کہ ان کی آپس میں آمنا سامنا ہوا، جس کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار صحابہ اکرام دونوں جانب سے شہید ہوئے، جن کے متعلق نہج البلاغہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب کے جو شہداء ہیں، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، دونوں جانب کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ دونوں جنتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور سیدنا معاویہ کے متعلق، تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان اور جو خطبہ دیا وہ بھی نہج البلاغہ شیعہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا اور معاویہ کا رب ایک، میرا اور معاویہ کا رسول ایک، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک، ربنا واحد و نبینا واحد و کتابنا واحد، ہمارا سارا کچھ ایک ہے، ہم دونوں برابر ہیں، ہم میں سے کوئی کسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے نہیں ہے، ہم برابر ہیں، صرف ہمارے جو جنگ کا جو چیز ذریعہ بنی ہے وہ قصاص عثمان، اس پر ہمارا آپس میں مخالفت ہوئی، اس پہ ہماری جنگ ہوئی، اور بہرحال ہم حضرت سیدنا عثمان کی شہادت یا خون میں شامل نہیں ہیں اور معاویہ میرے بھائی ہیں۔ یہ آپس میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو بڑھا کر یہاں تک ان خوارج نے پہنچایا کہ آپس میں دونوں جانب سے جنگیں ہوئیں۔ اب آگے یہ معاملہ چلتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنے پر شہید کر دیا جاتا ہے انہی خوارج کی جانب سے، کیونکہ یہ امت میں
اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز خوارج کو کہاں بھاتی تھی کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ یہ خوارج تو چونکہ یہود کی نسل میں سے ہیں اور یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ہیں، تو عبداللہ بن سبا جو تھا وہ یہودی تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ اسلام کو دو لخت کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور تاکہ مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے نہ چل سکے۔ بہرحال اس نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کو ایک نہ ہونے دیا، اور جب ان کی بات آپس میں کہیں ملنے لگی، اتحاد کی صورت پیدا ہونے لگی، تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، اور 6 ماہ کے بعد سیدنا حضرت حسن نواسۂ رسول انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کی، اور آپس میں صلح ہو گئی، اور وہ صلح اس انداز میں ہوئی کہ حضرت حسن اور حضرت سیدنا حسین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطمینان، اعتبار، اعتماد کرتے ہوئے خلافت بھی ان کو سپرد کر دی، اور اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جو خلافت کا ایک تاج تھا وہ سیدنا معاویہ کے سر پر آ چکا تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ اب 20 سالہ خلافت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان 20 سالوں کے اندر اسلام ترقی کرتا گیا، اسلام بڑھتا پھلتا پھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ 64,65,000 مربع میل تک اسلام پھیلتا چلا گیا، اور اسلام کے جھنڈے لہراتے چلے گئے۔ اب جب اسلام پھیلتا پھلتا پھولتا چلا گیا تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے یا اس وقت کبار صحابہ اکرام تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے سے قبل آپ کسی کو ولی عہد مقرر کر دیجئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کس کو ولی عہد مقرر کیا جائے، تو صحابہ اکرام نے حضرت معاویہ کے جو بیٹے تھے یزید، ان کا نام دیا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے کے سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ایک مضبوط قوم کے کسی شخص کو اگر ولی عہد مقرر نہیں کریں گے تو یہ تمام قبائل پھر آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور پھر جو ایک پہلے والی صورتحال تھی وہ صورتحال بن جائے گی، لہٰذا آپ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ اب ایک سیاسی صورتحال تھی، تو سارے کے سارے صحابہ اکرام کی رائے کے مطابق، جو صاحب الرائے لوگ تھے ان کی رائے کے مطابق یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ اب ولی عہد مقرر کیا، اور صحابہ اکرام نے، بے شمار صحابہ اکرام نے، اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، نامور شخصیات تھی، انہوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران سیدنا حسن تو شہید ہو چکے تھے، سیدنا حسین تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دیگر صحابہ اکرام تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس وقت کے جو شورا کے حضرات تھے وہ یزید کو ولی عہد مقرر نہ کرتے تو دوبارہ یہ روشن یہ بات تھی کہ خلافت اور وہ جو ایک سسٹم چلا تھا، ایک نظام چلا تھا، وہ دوبارہ سے درم برم ہو جاتا اور قبیلے کنبے ایک دوسرے کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے مل کر جو ولی عہد مقرر ہے یزید، اس کو خلافت اور اس کو بادشاہت یا حکومت کہہ دیجئے، وہ اس کے سپر کر دیتے ہیں۔